السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا سیشن اینگر مینجمنٹ کے بارے میں ہے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے، آپ سب نے اس میں رجسٹر کیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ سیشن کیوں ڈیولپ کیا گیا۔ اینگر مینجمنٹ کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے، وہ کس طرح ہم آگے اس کے اوپر بات کریں گے، اور اخلاق کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارے لیے کیوں بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہم سب کے لیے مجھ سمیت کیوں بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، پہلے کچھ باتیں نوٹ کر لیں کہ آج کل کے دور میں پریزنٹ ہونا بہت مشکل ہو گیا ہے، اپنی توجہ ایک جگہ پہ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اور اس کی وجہ یہ گیجٹس ہیں، ڈسٹریکشنز ہیں، موبائل فون ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ہم بہترین فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں، جب ہماری اس میں پوری توجہ ہوتی ہے تو اس سے ہم پوری طرح فائدہ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ہمارا کام ہو، چاہے وہ کوئی کوکنگ کر رہا ہو، چاہے وہ کمپیوٹر کے اوپر کوئی پروگرام بنا رہا ہو۔ لیکن جتنی زیادہ توجہ ہوگی اتنا ہی۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی ڈسٹریکشنز ہیں آپ کے آس پاس تو ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں، انکلوڈنگ یور موبائل فون۔ تو ہم پوری توجہ یہاں پر رکھیں گے، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ نے مائکس تو ٹرن آف کیے ہوئے ہیں، آگے بھی ان کو آف ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم سوالات آخر میں انشاءاللہ لے رہے ہوں گے تاکہ سیشن اپنے وقت پر کمپلیٹ ہو سکے۔ کوشش ہماری ہوگی سیشن وقت پہ کمپلیٹ ہو جائے۔ ڈسرپشنز ایز آلویز، جب بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے ڈسرپشنز ہو سکتی ہیں، تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ معاف فرمائیے گا۔ کوشچنز ہم آخر میں لیں گے انشاءاللہ۔ اگر تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو جاتا ہے تو جس کی جو مصروفیت ہو وہ اس حساب سے مینیج کر لے، اگر کسی کو جانا ہو تو جا سکتا ہے۔ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پہ ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مختصر سا تعارف آپ پڑھ چکے ہوں گے، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں پرائمریلی ایچ آر پروفیشنل رہا ہوں اپنے کریئر میں، لیکن یہ کہ پچھلے کوئی 7-8 سال سے اب میں ایز اے مینجمنٹ کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں، اور میری تعلیم MBA مارکیٹنگ ہے، اور شہادت العالمیہ کا کورس ہے، جس کو عالم کا کورس کہتے ہیں، اس کا میں 6 سال کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں میرے لیے آسانی فرمائے اور عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ اور ایک کتاب جس کا تعلق کاروباری اخلاق سے ہے، یعنی بزنس ایتھکس سے ہے، جس میں بیسکلی اٹس اے کمپائلیشن آف قرآنک انجنکشنز اینڈ احادیث، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، ان کے کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے بھی ایک کتاب پبلش اللہ تعالیٰ نے کرنے کی توفیق دی۔ میں انگلش، اردو اور جرمن بول سکتا ہوں، عربی سیکھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ میرا تعارف تھا۔ اچھا، میں جس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس کا نام ہے UBM ایڈوائزری سروسز، اور اس کا تھوڑا سا تعارف دے دوں کیونکہ یہ جو آج پریزنٹیشن ہے یہ اسی ادارے کی جانب سے ہے۔ UBM اسٹینڈس فار عبودیہ بزنس ماڈل۔ عبودیہ بزنس ماڈل کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتا، لیکن ان اے نٹ شیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ پورے ادارے کو، پوری آرگنائزیشن کو عبودیت پہ کیسے لایا جائے، یعنی ہمارا تمام کام شریعت کے مطابق ہو جائے، اور ہمارے دل بھی شریعت کے مطابق ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی طرف آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کیا ہے، وہ جو قرآن شریف میں سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میری عبادت ہو، لیکن اس کے علاوہ میرے جتنے کام ہوں، یعنی میرا کاروبار، میری گھریلو زندگی وغیرہ، وہ سب کچھ عبادت بن جائے۔ تو عبودیہ بزنس ماڈل کا یہ مقصد ہے۔ یہ ماڈل، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جون 2011 میں اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوا تھا۔ ایک امریکن عالم دین ہے شیخ ہاشم احمد، انہوں نے
علماء حضرات کو انوائٹ کیا تھا اور کچھ پروفیشنلز کو اور بزنس مین حضرات کو، اور ان میں بھی پروفیشنلز میں بھی شامل تھا. تو یہ کوئی 30-40 لوگ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اس بات کا مشورے کے ساتھ یہ بات طے کی تھی کہ ہمیں ایک آلٹرنیٹ بزنس ماڈل دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی جو بزنس ماڈل چل رہا ہے وہ اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا یا اسلامک اسپرٹ سے مطابقت نہیں رکھتا. تو پھر اس کے اوپر کام چلتا رہا، جس میں ریسرچ بھی تھی کہ ابھی تک تو صرف فائنانس کے اوپر ہی تحقیق ہوئی تھی کہ فائنانس میں کیا چیزیں شریعت کے خلاف ہیں، لیکن یہ کہ HR میں، سپلائی چین میں، مارکیٹنگ اینڈ سیلز وغیرہ وغیرہ ان تمام شعبوں میں بھی ریسرچ کی ضرورت تھی. تو وہ کام پھر کوئی 3-4 سال چلتا رہا اور پھر علماء حضرات کی نگرانی میں ہوا، اور یہ پروفیشنلز وغیرہ جو تھے انہوں نے بھی اپنا اس میں والنٹیرلی کام کرتے رہے، اور پھر ایک مینول ڈیولپ ہو گیا، اور وہ مینول اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا تاکہ دنیا میں کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی میرے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے، آپ ہماری ہیلپ کر دیں، تو پھر ہم ایز کنسلٹنٹس ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو UBM ایڈوائزری سروسز جو ہے وہ UBM ٹرسٹ کا کنسلٹنگ ونگ ہے، اور UBM ٹرسٹ ہمارا جو کام ہے، کیونکہ وہ ناٹ فار پروفٹ ہے، تو ہم نے ایک ٹرسٹ اسٹیبلش کیا تھا 2014 میں. وی آر اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. ہمارا مشن کیا ہے؟ ٹو ٹرانسفارم پرسیپشنز، آبجیکٹیوز، پریکٹسز آف بزنس فرام مٹیریل بیس ٹو عبودیہ بیس. یعنی یہ مادی زندگی جو ہمارے ہر شعبے میں آ گئی ہے، انکلوڈنگ کاروبار، انکلوڈنگ اسکولنگ، ایوری تھنگ، تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور عبودیہ بیس پہ لانے کی ضرورت ہے. تو ان نٹ شیل، عبودیہ بزنس ماڈل از اباؤٹ کریکٹنگ یور نیت. تو ہم اپنے کاروبار کی یا جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی نیت کو ٹھیک کر لیں، اور پھر اپنے کام کو شریعت کے مطابق کر لیں. جب ہم نے یہ دو کام کر لیے تو ہم نے انفیکٹ بیئر منیمم جو ہے وہ اچیو کر لیا. اور اگر ہم اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کریں اور ان کے اخلاق کو بھی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اور آج کا جو ڈسکشن ہے اس کا تعلق یہ چوتھے پوائنٹ سے ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ٹھیک رہے. تو آپ سوچیں گے کہ آپ نے تو اینگر مینجمنٹ کی بات کی تھی، تو اخلاق کا اس سے کیا تعلق ہو گیا؟ تو وہ ہم انشاءاللہ آگے اس کو دیکھیں گے کہ کیا گہرا تعلق ہے اخلاق کا اور اینگر کا. ہمارا جو کام ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کو کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہو جاتا ہے، اور تمام شریعہ کے ایشوز ایک جگہ سے ان کو اسسٹنس ملتی ہے. اور کیونکہ تقریباً ریسرچ ہو چکی ہے، 90 to 95% ایشوز سامنے آ چکے ہیں، تو اگر کسی کو بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی اس کا جواب مل جاتا ہے. لیکن اگر سوال نہیں ہے تو پھر ہم وہ دارالفتہ کو کنسلٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے جواب لے کے آتے ہیں. تو پریویسلی یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر کسی بزنس کو اگر اپنے شریعہ کا کوئی ایشو آتا ہے تو وہ دارالفتہ جاتے ہیں، پھر وہاں سوال لکھ کر پھر انتظار کرتے ہیں، پھر فالو اپ کرتے ہیں، تو ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. تو اب یہ الحمدللہ فیسلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اب ایک جگہ ساری تقریباً انفارمیشن موجود ہے. دوسرا یہ کہ شریعہ کمپلائنس سے بڑھ کر ہم کہتے ہیں صرف شریعہ کمپلائنس نہیں بلکہ ایکسلنس کے لیول پر لے کر جائے اپنے بزنس کو، اپنے پروڈکٹس، اپنی سروسز کو میں کوالٹی لے کے آئیں، تاکہ مطلب اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا ہر کام کوالٹی کا ہونا چاہیے، ایکسلنس کا ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں، ہر شے میں ایکسلنس کو پریسکرائب کیا، جس کو اتقان بھی کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارے یہاں مینجمنٹ کنسلٹنگ کی ایکسپرٹیز ہے. ہمارے یہاں شعبے کے سپلائی چین، HR اینڈ اور دوسرے شعبے جو ہیں ان کے کنسلٹنٹس موجود ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کلچر ڈیولپمنٹ بھی بہت ہی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا تھا شروع کے 13 سال میں، جب لوگوں کے دلوں پر محنت کی، اور پھر جب دل تبدیل ہو گئے تو کمانڈمنٹس کو امپلیمنٹ کرنا بالکل آسان ہو گیا. باقی انفارمیشن آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل سکتی ہے یہاں سے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم ٹاپک کے اوپر. تو یہ آپ ایک سلائڈ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، تو آپ کو حیرت ہوگی، مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، لیکن بعد میں نے سوچا کہ شاید یہ اتنی غلط انفارمیشن نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک گیلپ والوں نے ایک سروے کیا کہ دا ورلڈز اینگریسٹ کنٹریز، یعنی دنیا میں جو سب سے زیادہ غصے والے لوگ ہیں وہ کن ملکوں میں ہیں.
تو اس رینکنگ میں پاکستان بھی شامل ہو گیا 10ویں نمبر پر اور تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ اس میں اکثریت مسلمان ملکوں کی ہے. اب میں کوئی بہت زیادہ ریسرچ پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنے آس پاس دیکھیں اور اگر ہم گھر سے باہر بھی نکلیں، انفیکٹ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بھی دیکھیں گے شاید کہ یہ مسائل کافی زیادہ ہیں غصے سے ریلیٹڈ، تو ہو سکتا ہے یہ انفارمیشن غلط نہ ہو کہ پاکستان دنیا کے اینگریسٹ ملکوں میں کی لسٹ میں ٹاپ رینکنگ ملکوں میں آتا ہے اور یہ 143 کنٹریز کا جو تھا یہ سروے ہوا تھا. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے، اور اس کو اٹینڈ کرنے والے لوگ شاید صرف 5-6 ہی ہیں ابھی تو، لیکن لگتا ہے کہ مرض کافی پھیل چکا ہے لیکن لوگوں کو اپنی بیماری کا احساس نہیں ہے. تو اب آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں تاکہ ہم ریلیٹ کر سکیں کہ غصے کا اخلاق سے کیا تعلق ہے. تو اخلاق ڈکشنری یعنی لغوی جو معنی ہیں اس کے وہ ہیں پختہ عادت کے، انگرینڈ ہیبٹ. تو خلق جو ہے وہ اس کا اصل لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں انگرینڈ ہیبٹ کے. تو اب آپ سوچیں گے کہ ہم تو اخلاق کو کچھ اور سمجھتے رہیں، تو میں اگر پوچھتا ہوں لوگوں سے تو وہ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ اخلاق یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، آپ مسکرا کے ملیں، پولائٹلی بات کریں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. لیکن یہاں جو ڈکشنری میننگ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس پختہ عادت یا انگرینڈ ہیبٹ، یعنی یہ آپ کی ایک عادت ہے جو آپ کرتے ہیں، اسی طرح بیہیو کرتے ہیں، کسی دوسری طرح بیہیو نہیں کرتے. اچھا، تو اب اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرمایا کہ خلق is that ingrained condition of the heart through which actions are carried out with ease and spontaneity and they do not require much thought and deliberation. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے مختلف کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور وہ آپ پھر خود بخود کرتے ہیں، آپ کو کسی پش کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتے ہیں اور آپ کے لیے کام بالکل آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ فرما رہے ہیں. ابھی ہم نے خلق یا اخلاق کی بات کی ہے، ابھی گڈ اخلاق کی بات نہیں کی. تو یہ برے اخلاق بھی ہو سکتے ہیں، یہ ڈیفینیشن برے اخلاق پر بھی ثابت ہو سکتی ہے اور اچھے اخلاق پہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے اصلاحی خطبات، اس میں لکھا ہے خلق از اے کنڈیشن آف دا ہارٹ، یعنی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. گڈ مورلز انٹیل، اب یہاں سے اخلاق حسنہ کی بات ہو رہی ہے، اچھے اخلاق کی بات ہے. گڈ مورلز انٹیل دیٹ مین ڈیولپس ود ان ہمسیلف such attributes which are desired by Allah subhanahu wa ta'ala and cleansing the heart of undesired attributes. تو فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایٹریبیوٹس، وہ صفات اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہوں، اور ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو آگے فرما رہے ہیں therefore good morals are not a manifested behavior rather they relate to the heart i.e. the good attributes of the heart. فرما رہے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ کوئی بیہیویئر کا نام نہیں ہے کہ آدمی کا بیہیویئر اچھا نظر آ رہا ہو تو آپ کہیں کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیہیویئر اچھا ہوگا تو اخلاق برے ہوں گے، نہیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیہیویئر خراب ہوگا تو اخلاق بھی خراب ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بیہیویئر تو ڈسپٹیو بھی ہو سکتا ہے، بیہیویئر میں تو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. میں کسی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہوں یہ تو آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ کہ اگر تو میرا یہ بیہیویئر کنسسٹنٹ ہوگا اور میں ہر کسی کے ساتھ اسی اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہوں گا تو اس کا مطلب ہے میرے دل کی حالت تبدیل ہو چکی ہے، میرے دل کے اندر وہ صفات ڈیولپ ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے یا کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ اب اس کے اندر، خیر کلیم تو نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر اخلاق حسنہ ڈیولپ ہو گئے ہیں. تو بیسکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ذاتی ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا کہ کسی کو آپ نے دیکھا اور ایک دو ملاقات میں ایسا لگا کہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں وہ صاحب، اور کبھی کبھی لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ
وہ ان صاحب کو اتنی اچھی طرح جانتے نہیں ہیں جتنی اچھی طرح شاید ان کے گھر والے جانتے ہوں گے یا ان کے قریب کے لوگ جانتے ہوں گے، ان کے ماں باپ جانتے ہوں گے۔ تو اب وہاں پہ جو ریئل پرسن ہے نا وہ سامنے آتا ہے، گھر پہ سامنے آتا ہے، اپنے چھوٹوں کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے، اپنے والدین کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے۔ تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ان صاحب کے اخلاق کیسے ہیں۔ تو اس لیے ہم کبھی کبھی بیہیویئر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن بس ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز جو ڈیولپ ہونی چاہیے وہ دل کی صفات ہے۔ وہ آگے ہم بات کریں گے وہ دل کی صفات کیا ہوتی ہے، لیکن ہمیں جس چیز پہ محنت کرنی ہے، ویسٹ ساری محنت بیہیویئرس کے اوپر کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی ہے۔ جیسے ہی ہمارا دل ٹھیک ہو جائے گا، اس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات ڈیولپ ہو جائیں گی، تو ہمارے اخلاق حسنہ کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی واز سینٹ ٹو پرفیکٹ گڈ کیریکٹر، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا، یا مجھے بھیجا گیا اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے بھیجے گئے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچا کہ میں پھر وہ کیریکٹر وہ صفات اڈاپٹ کروں جو مجھے کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا، تو پھر تو میرا بھی کچھ کام ہے، میری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ میں کچھ سیکھوں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا صفات ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو ہم اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں کہ یہ سچے، یعنی ابھی تو خیر نبوت ملی بھی نہیں تھی، تب بھی ان کو صادق اور امین کہنا شروع کر دیا تھا، اتنا سچ بولتے تھے۔ اسی طرح ماڈسٹی ہے، ہیوملٹی ہے، فوربیئرنس ہے، رحمہ ہے، زہد ہے، وعدے کی پابندی ہے، بہادری، شجاعت، استقامت، امانت داری، سادگی، صبر، جنروسٹی، جسٹس، فارگیونیس، گریٹیٹیوڈ۔ اس کے علاوہ بھی صفات ہیں جو ہم اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلس تھیں صفات کی۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی خوبصورت السٹریشن ہے جو کہ شیخ ہاشم احمد صاحب، جو میرے ایک طرح سے استاد بھی ہیں اور میں ان کا ایک نالائق شاگرد کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو، تو انہوں نے ایک یہ ٹری بنایا تھا۔ ایک قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں ہیں جس کی ایکسپلینیشن کے طور پہ انہوں نے یہ ٹری بنایا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹری کی روٹس ہیں، اور روٹس میں تعلیم ہے، دعویٰ ہے، تربیہ ہے، اور پھر اس کا ٹرنک ہے، اور ٹرنک میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فکر، معارفہ، ایمان، یقین، اخلاص، نصیحہ، شریعہ، سنہ، یہ سب چیزیں ٹری کا ٹرنک بنا رہی ہیں۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے، لیکن یہ کہ اصل بات جو اس میں دیکھنے کی ہے نا، وہ یہ کہ جب یہ ٹری اپنی برانچز کے ساتھ پوری طرح تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پھل کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے پھلوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں آپ کو عبادت نظر آ رہی ہے، اور تو عبادات میں حج، زکوٰۃ، صلاۃ، صوم اور اس طرح معاملات ہیں۔ تو ایک جو اچھا مسلمان ہوگا، جو کمپلیٹ مسلمان ہوگا، وہ ان 5 شعبوں میں کمپلیٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عبادات میں تو بہت اچھے ہیں، معاملات خراب ہیں، یا معاملات بہت اچھے ہیں، عبادات میں خراب ہیں، بلکہ یہ 5 شعبے ہیں جن میں ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ ایکسل کرے گا، تو پھر وہ تو اس آیت کا مصداق ہو جائے گا۔ تو آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. Have you not seen how Allah has set forth a parable? أصلها ثابت وفرعها في السماء. Sorry, have you not seen how Allah has set forth a parable? A good word is like a good tree. أصلها ثابت وفرعها في السماء.
having its root firm and its branches in the sky. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. It brings its fruits at all times with the will of its Lord. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah sets forth the parables for the people so that they may take lesson. تو اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیں اور اگر اپنی زندگی میں تمام شعبوں میں بہتری لانا چاہیں تو ہم اس ٹری کو دیکھیں اور دیکھیں ہماری اندر کیا کمزوریاں ہیں اور پھر ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اچھا، تو اینگر ہوتا کیا ہے؟ اینگر ایک ایموشن کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے جو کہ ہمارے ڈیفنس میکینزم کا حصہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیز بیکار تو نہیں بنائی ہمارے سسٹم میں. اگر کوئی جذبہ رکھا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہم نے اس جذبے کا استعمال غلط کیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کا نقصان پہنچنے لگا، لیکن یہ ایکچولی ہمارے ڈیفنس میکینزم کا حصہ ہے. وہ کیسے ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب کو غصہ آتا ہے، کبھی صحیح بات پہ کبھی غلط بات پہ، لیکن یہ کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو غصہ نہیں آتا ہو. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا ہم کر سکتے ہیں. امپاسبل نہیں ہے بلکہ غصے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اٹ از اے سمپٹم ناٹ اے ڈیزیز. یہ ایک جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ اس کو بیماری سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ سمپٹم ہے، بیماری کی علامت ہے. اصل بیماری کچھ اور ہوگی، اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ ایکسپلور کریں گے. اچھا، اگین غصہ کیونکہ جائز بھی ہوتا ہے اور ناجائز بھی ہوتا ہے، تو ہم جب یہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے سمپٹم ناٹ اے ڈیزیز، تو ہم اس غصے کی بات کر رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہوتا. اچھا، غصے کے فوائد بھی ہیں، تو جب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے یہ جذبہ تو پھر اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، اور کچھ فائدے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مثلاً یہ کہ ہم جہاد کریں گے تو جب ہمیں غصہ نہیں آئے گا تو ہم جہاد کیسے کریں گے؟ اگر ہمیں اللہ کے دشمنوں پر غصہ نہیں آئے گا تو ہم جہاد کیسے کریں گے؟ تو غصہ ہمیں جہاد کے لیے تیار کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں غصہ آنا چاہیے. اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے یا کوئی جیسے کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی تو پھر تو ہم دین کا بہت بڑا نقصان کر دیں گے. ہمارا تو نقصان ہوگا ہی لیکن دین کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے ہمیں ایسی کسی بھی بات پر غصہ آنا چاہیے اور شدید غصہ آنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی ہماری عزت پہ، ہمارے جان مال پر حملہ کرتا ہے تو اس وقت ہمیں غصہ اگر نہیں آئے گا تو ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ تو یہ ڈیفنس میکینزم کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنا ڈیفنس کر سکیں جب بھی ضرورت ہو. ہمارے جان، ہمارے مال، ہمارے دین، ہماری عزت، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غصہ ہمیں ان کی حفاظت میں فائدہ دیتا ہے. اچھا، اس سے آگے بھی غصہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہیلپس ان کیریکٹر بلڈنگ آف سب آرڈینیٹس. تو سب آرڈینیٹس کون ہوتے ہیں؟ سب آرڈینیٹس اگر میں گھر پہ ہوں تو میرے بچے میرے سب آرڈینیٹس ہیں، میری وائف میری سب آرڈینیٹ ہے. اگر میں آفس میں ہوں تو جو بھی میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں وہ سب میرے سب آرڈینیٹس ہیں. اور گھر پہ میرے ملازمین، اگر کوئی گھر پہ ملازمین ہے تو وہ میرے سب آرڈینیٹس ہیں. اسی طرح خواتین کے لیے سب آرڈینیٹس کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے بچے ان کے سب آرڈینیٹس ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی گھر میں ملازم ہے تو میرا یہ جو بھی کوئی بڑا ہوتا ہے اس کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر میں اپنے گھر کا بڑا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے گھر کے جو بھی افراد ہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ کروں. اور اگر میں کوئی ایسی بات دیکھوں جس سے مجھے افسوس ہو یا دکھ ہو، غصہ آئے، کیونکہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی یا ان کی تربیت میں کوئی خرابی سامنے آئی ہے، تو مجھے غصہ آئے گا. اور جب مجھے غصہ آئے گا تو پھر میں فکر مند ہوں گا اور پھر میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. اور اگر میں انڈیفرنٹ ہوں، مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا اور گھر میں ہر طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتا. تو یہ مجھے اپنے سب آرڈینیٹس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے غصہ میری مدد کرتا ہے.
in certain matters anger helps in building our own character. غصہ ہمیں ہمارا اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بلڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ کبھی کبھی ہم غصہ غلط کر دیتے ہیں. سم ٹائمز وین وی گیٹ اینگری ود سم ون ایلس، اب غصہ کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ہو سکتا ہے کسی نے اپنے ماں باپ سے کر دیا تو بہت ہی غلط بات ہے، یا کسی نے اپنے بچوں پہ اس طرح غصہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب جب مجھے پتہ چلے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں سوچوں گا کہ میں نے غلطی کیوں کی، مجھے تو نہیں کرنی چاہیے تھی، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. یا میں کسی سے مشورہ لوں گا کہ میں نے ایسا کیا تو اب میں اپنے آپ کو کیسے کیا کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کروں. تو اس طرح جب غصہ کر دیا آپ نے کسی کے اوپر ناجائز تو وہ آپ کو ایک لیسن بھی دیتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اپنی غلطی کو ٹھیک کریں. اچھا، اس سے بھی بڑھ کر غصہ ہماری اس وقت بھی کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے جب کہ ہم کوئی غلطی کر دیں اور یا ہم سے کوئی گناہ ہو جائے. تو غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے، غلطی کام میں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کام کر رہے تھے اور وہ کافی بعد میں جا کے پتہ چلا کہ پیچھے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے سارا وقت ضائع ہو گیا. تو اس وقت بھی آپ سیکھتے ہیں کہ اگر میں 1 گھنٹے پہلے فلاں چیز کر لیتا، اس کو چیک کر لیتا تو یہ غلطی نہیں ہوتی، تو آئندہ میں یہ غلطی اس طرح نہیں ہوگی مجھ سے، کیونکہ میں اپنے کچھ کنٹرولز لگاؤں گا. اچھا، اور اگر کسی طرح کوئی گناہ ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر انسان کو اگر کوئی احساس ہی نہیں ہوگا غلطی کا تو پھر وہ ٹھیک کیسے کرے گا. تو اگر اسے اپنے پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی، میں نے یہ گناہ کیوں کیا، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا اور پھر اپنی کریکشن کی طرف جائے گا. تو اس طرح غصہ ہمیں اس طریقے سے بھی فائدہ دیتا ہے. اور وہ جو ہماری امت کی ذمہ داری ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا، یہ تو ہماری پوری امت کی ذمہ داری ہے. تو یہ کام کرنے کے لیے بھی انسان کو غصہ آنا چاہیے. اگر وہ دیکھے کہ دنیا میں برائی پھیل رہی ہے اور لوگ اپنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور اس طرح بہت سارے گناہ ہوتے ہوئے وہ دیکھے گا تو اسے غصہ آنا چاہیے. جب وہ غصہ آئے گا تو وہ پھر سوچے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور پھر وہ قدم آگے بڑھائے گا. تو یہ تو غصے کے وہ فوائد ہو گئے، چند فوائد ہیں اور بھی ہوں گے. اچھا، غصہ آتا ہے تو ہوتا کیا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جتنا ہم غصے اس جذبے کو سمجھیں گے اتنا ہی بہتر ہم اس کو ایڈریس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو اس لیے ہم تھوڑا سا اس کی انیٹمی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہ جب غصہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے. تو غصہ آتا ہے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے کیونکہ خون کا فلو ایک دم تیزی سے بڑھ جاتا ہے. نروز آر اسٹرینڈ، آپ کے جو اعصاب ہیں وہ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. فزیکل اسٹرینتھ انکریزز. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے کہ، اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا ڈیفنس میکینزم ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو پھر انسان فزیکلی اپنے ڈیفنس کے لیے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فزیکلی جب ڈیفنس کے لیے تیار ہونا شروع ہو رہا ہے تو اس کے نروز میں تناؤ آ رہا ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، اس کی فزیکل اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. یعنی اب ہو سکتا ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا ہو. اگر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہوا ہے تو آگے بڑھتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکشن کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ کیونکہ اس کی فزیکل اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے، ایڈرینلن اس کا بھی فلو بڑھ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسپرچل اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے. یعنی اب اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے. اسی لیے بہت سارے غلط فیصلے غصے میں ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو جو سسٹم فزیکلی جس طرح رسپونڈ کرتا ہے نا، وہ یہ کچھ چیزیں ہیں. پاور ٹو ریزن ڈس اپیئرز. تو اس وقت کوئی یہ سمجھانا چاہے کہ بھائی غصہ چھوڑ دو، یا وہ کوئی ریزن دے کہ بھائی یہ غلط نہیں کہہ رہا، تم غلط کہہ رہے، تو لیکن اب غصہ آ چکا تو اب کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. اب صرف یہ کہ ایکشن کے لیے آدمی تیار ہو رہا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو یہ چند باتیں ہیں جو ہوتی ہیں اور یہ ہم سب نے ہی فیس کی بھی ہوں گی، اس لیے کوئی بہت زیادہ اسٹرینج باتیں نہیں ہوں گی. اچھا، یہ یاد رکھیے گا
वैसे तो मुझे यकीन है कि सब अपने बारे में ही फिक्रमंद होंगे मुझ समेत। तो लेकिन ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे को सोच रहे होते हैं कि फला आदमी गुस्सा करता है, वो इस वक्त तो अच्छा वो ऐसा करता है, इस वजह से करता है, उसके अंदर ये खराबी है। तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला तो हमसे हमारे बारे में पूछेंगे, इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। वाई वी गेट एंग्री? जब हम कोई गलत बात होते देखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है हम कोई सही बात देखते हैं तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। तो इसकी क्या मिसाल हो सकती है? इसकी मिसाल ऐसे हो सकती है कि जैसे माँ बाप ने देखा कि बेटा दाढ़ी रख रहा है। बहुत से घरों में, फैमिलीज में ऐसा होता है कि वो पसंद नहीं करते कि बेटा दाढ़ी रखे, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो फिर बाप नाराज हो जाता है या मना करता है, या माँ मना करती है या नाराज हो जाती है। तो अब ये तो अच्छी बात थी जो बेटा करने लगा था, लेकिन आपको बुरा लग गया। सिमिलरली बेटी है, वो अगर स्कार्फ पहनना चाहती है तो माँ बाप उसको इजाजत नहीं देते। तो कभी हमें गलत बात पे गुस्सा आता है, कभी सही बात पे भी गुस्सा आ जाता है। कभी कभी कोई गलत फहमी हो जाती है, उस पर गुस्सा आ जाता है। अब ये तो ठीक है, ये माफी के काबिल है क्योंकि गलत फहमियां हो जाती हैं, तो उसमें गुस्सा आ जाता है तो बाद में आदमी माफी तलाफी करके ठीक कर ले। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आगे जो है वो ज्यादा बड़ा इशू है कि फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द हार्ट में आल्सो बी द रूट कॉजेज। तो दिल की जो कुछ कंडीशंस हैं, कैफियत हैं, वो हमारा ज्यादा मौजू जो है ना आज वही है कि मेरे दिल में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली बीमारी हो, वो वाली बीमारी हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता हो। वो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? हसद हो सकता है जिसको एनवी कहते हैं, तकब्बुर हो सकता है जिसको प्राइड कहते हैं, लव फॉर स्टेटस जिसको हुब्बे जाह कहते हैं, और इसी तरह हेट और लव। तो हेट में तो गुस्सा आप लोग समझ गए होंगे कि नफरत हो है अगर किसी से तो उस पर गुस्सा आता है। लेकिन लव में कब गुस्सा आ सकता है? लव में उस वक्त गुस्सा आ सकता है क्योंकि आपके बच्चों से आपको प्यार है, मोहब्बत है। तो और आप कोई ऐसी बात होते हुए देखेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो और उनके लिए नुकसानदेह है, तो आपको उन पर गुस्सा आ सकता है। सिमिलरली ऑल दोज पीपल यू लव। तो ये हमारा आज का ज्यादा मौजू है जिस पे हम इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। अच्छा, ये बहुत कहा जाता है कि गुस्सा हराम है, गुस्सा नहीं करो, गुस्सा हराम है। तो क्या गुस्सा हराम है? नहीं जी। ओनली हराम एंगर इज हराम। सिर्फ सिर्फ हराम गुस्सा हराम है। समटाइम्स एंगर बिकम्स ऑब्लिगेटरी, यानी कभी कभी तो गुस्सा फर्ज हो जाता है, जिसकी हमने मिसालें शुरू में देखी हैं कि अगर जहाद का वक्त आ जाए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनर पे कोई बात आ जाए तो उस वक्त तो गुस्सा फर्ज हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग एंग्री एंड एक्सप्रेसिंग योर एंगर। तो इन दोनों में फर्क है कि गुस्सा आना और गुस्सा करना, इन दोनों में फर्क है। तो जैसे आप गुस्सा कर देते हैं तो वो फिर वो अब आप पीछे नहीं हट सकते, आपने जो करना था वो कर दिया। लेकिन आपको दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा है तो अभी आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कम से कम। तो अदरवाइज एंगर इज अ नेचुरल बिहेवियर, जो हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि गुस्सा तो एक फितरी जज्बा है। और एक्सप्रेसिंग एंगर शुड बी इनर कंट्रोल। तो ऊपर हमने बात की देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग एंग्री एंड एक्सप्रेसिंग योर एंगर। तो लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम हमारा गुस्सा जो है वो हमारे कंट्रोल में हो। आगे इस पे बात करेंगे, कुरान शरीफ की एक आयत है इस बारे में। अच्छा, शुरू में जो मैंने कहा कि ओनली हराम एंगर इज हराम। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं जिनमें जिक्र आता है उनके गुस्से का, तो उनको गुस्सा आ गया। जैसे ये हदीस है कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम entered upon me while there was a curtain having pictures of animals in the house. His face got red with anger, and then he got hold of the curtain and tore it into pieces. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Such people as paint these pictures will receive the severest punishment on the day of resurrection." तो ये हजरत अम्मा आयशा रदी अल्लाह अन्हा की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि पर्दे लटके हुए हैं जिन पे तस्वीर हैं, तो उन्होंने उन पर्दों को फाड़ दिया। तो यहाँ उन्हें गुस्सा आया। और इसी तरह एक हदीस में आता है द स्ट्रॉन्ग इज नॉट द वन हु ओवरकम्स द पीपल बाय हिज स्ट्रेंथ, बट द स्ट्रॉन्ग इज द वन हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ व्हाइल इन एंगर। तो अब गुस्सा तो सबको आएगा। जब नबियों को गुस्सा आया है तो फिर हम क्या चीज़ है? तो इससे भी साबित होता है कि गुस्सा हराम नहीं है, तो गुस्सा तो सबको ही आता है।
اچھا، غصے کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ آدمی غصے میں، یہ ناجائز غصے کی بات ہو رہی ہے کہ جب اگر ناجائز غصہ کر دیا تو آپ نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا، اور وہ ظلم کی شدت کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظلم بہرحال ظلم ہے. یا آپ نے کوئی ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا کسی اور کو یا اپنے آپ کو کہ اب آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے پچھتاووں کے علاوہ. مثلاً کسی کو قتل کر دیا غصے میں آ کر، مثلاً طلاق کے تو واقعات میں ہوتا ہی ہے کہ طلاق دے دی، اس کے بعد پچھتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ میں غصے میں آ گیا تھا. اور اسی طرح بہت سے لوگ سوئسائڈس کر لیتے ہیں غصے میں آ کے. تو اس طرح یہ غصہ کتنی خطرناک چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کی ہی وجہ سے جو ہے نا لوگ بلڈ پریشر اور مختلف بیماریوں کا، شوگر اور پیٹ کی بیماریاں، اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ زیادہ ہاسپٹلس میں نظر آتے ہیں، ایسے ہی لوگ زیادہ تر عدالتوں میں نظر آتے ہیں، ایسے ہی لوگ زیادہ تر جیلوں میں نظر آتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں. پھر جو لوگ غصے میں آ جاتے ہیں وہ پھر غلط فیصلے کرتے ہیں، اور غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ حقوق العباد کی کوتاہیاں کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں مال کے لحاظ سے، اور ہر لحاظ سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور ہیلتھ ایشوز کا میں نے ذکر کر دیا کہ ہارٹ کے پیشنٹس ہو گئے، ڈپریشن کے پیشنٹس ہو گئے، اسٹمک ریلیٹڈ النس ہو گئی، ان تمام چیزوں کا تعلق غصے سے ہے، اسٹریس سے ہے. اور پھر یہ کہ آپ غصے میں آتے ہیں تو پھر آپ جب آپ غصہ کنٹرول نہیں کرتے اور آپ کے اندر اخلاقی رذیلہ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اور صفات رذیلہ ہوتی ہیں، تو پھر آپ یہ غیبت میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں. اور غیبت کتنا خطرناک گناہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیبت کے بارے میں کیا فرمایا کہ ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کوئی کھا لے. تو اتنی ایسی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ انسان کو غیبت سے نفرت ہو جائے، کیونکہ گوشت کھانا، وہ بھی کچا، وہ بھی مردار کا، وہ بھی اپنے بھائی کا، تو اتنی ساری چیزیں ایک مثال میں ملا دیں کہ انسان کو غیبت سے نفرت ہو جائے. تو لیکن یہ کہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رکھتا، پھر وہ اپنے تمام جذبات جو ہے نا ان پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا. اب لوگ کیا کہتے ہیں جب اگر کسی کو سمجھاؤ، کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، اور ابھی لاسٹ ویک بھی دیکھا ایک صاحب کو میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آئی کین ناٹ، مطلب میں غصے کو، غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا. تو پھر ان لوگوں کو یہی جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی ماشاء اللہ آپ صحیح بات کو برداشت کر لیتے ہیں، کتنے نیک انسان ہیں آپ. تو بھائی غلط بات کو ہی تو برداشت کرنا ہے. آپ بھی تو غلط باتیں کرتے ہوں گے، لوگ بھی تو آپ کی غلط باتوں کو برداشت کرتے ہوں گے، تو آپ نے بھی لوگوں کی غلط باتوں کو ہی برداشت کرنا ہے، صحیح باتوں کو برداشت نہیں کرنا. وہ تو بات ہی صحیح ہے، تو اس میں کون سا ایسا آپ نے تیر مار. تو اگر کوئی بھی آئندہ آپ سے یہ کہے، ایک تو آپ نے نہیں کہنا، اور کوئی بھی آپ سے یہ کہے تو اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ تو غصہ تو آتا ہی اس صورت میں ہے جب غلط بات کرے کوئی، تو آپ نے برداشت کرنا ہے، لیکن اس کو غصے کو مینیج کرنا ہے کہ اس ایشو کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، وہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اب ہم اب تک جو ہم نے بات کی ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ غصے کو ریسٹرین کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. تو یہ کون سا غصہ ہے جس کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ یہ وہ غصہ ہے جو اخلاقی رذیلہ، صفات رذیلہ کی وجہ سے، یعنی پور مورلز کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور طلاق وغیرہ اس جیسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ایسے غصے کو روکنا ضروری ہے. Therefore it is necessary to withhold your response. اگر غصہ آ گیا ہے تو اپنا رسپانس روکنا ضروری ہو گیا ہے. تو ایک غصہ تو یہ ہو گیا جس میں آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. دوسرا یہ ہو گیا جس میں آپ کو کنٹرول نہیں کرنا بلکہ اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے. اگر یہاں آپ نے اظہار نہیں کیا تو گناہ گار ہو جائیں گے. which is for the sake، کون سا غصہ ہے؟ which is for the sake of protecting one's deen, honor, life, family, wealth. Therefore response is necessary. تو یہاں response جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا.
اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے اس نے عرض کیا کہ اوسانی مجھے نصیحت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، یعنی غصہ چھوڑ دو. اور اس نے بار بار یہ سوال پوچھا تو بار بار یہی جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غصہ چھوڑ دو، ڈو ناٹ گیٹ اینگری. اب اس سے کچھ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، مثلا علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the meaning of the saying of the messenger صلی اللہ علیہ وسلم do not get angry is keep away from reasons which cause anger. یعنی ایسی چیزوں سے بچو جن سے غصہ آتا ہے. and do not expose yourself to what causes you to become angry. اور ایسے اسباب کی طرف نہیں جاؤ جو تمہیں غصہ دلاتے ہوں. تو اب اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ چھوڑ دو فرمایا، تو علامہ خطابی فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بچو جو تمہیں غصہ دلاتی ہیں. تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح شیخ ابن المبارک سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ تمام اچھے اخلاق کو ایک کلمے میں جمع کر دیں. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ لیو آف اینگر. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ غصہ چھوڑ دو. تو اب آپ کو میں اس طرف لے کر آ رہا ہوں کہ اخلاق کا غصے سے کیا تعلق ہے. تو ابن المبارک فرما رہے ہیں رحمہ اللہ کہ اچھے اخلاق کو اگر ایک کلمے میں جمع کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ غصہ چھوڑ دیں. تو اس کی اب تفصیل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہ جو صفات رذیلہ ہوتی ہیں یا اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے جو غصہ آتا ہے اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. ساری ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن بس ایک اویئرنیس ہو جائے کہ میرے اندر کیا مسئلہ ہے، میرے اندر یہ کیوریوسٹی ہو جائے یا پریشانی ہو جائے، فکر ہو جائے کہ میرے اندر اگر غصہ ہے اور غلط ہے تو وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی نے مجھے کرٹیسائز کیا اور مجھے غصہ آ گیا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے کسی کے بارے میں برے خیالات ہیں، بری فیلنگز ہیں، اور میں اس کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں اگر مجھے موقع مل جائے. اٹ فیلز گڈ وین ہی سفرز اے لاس. اور اس کے علاوہ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. تو کیا کہیں میرے اندر ایسی فیلنگز کسی کے بارے میں تو نہیں آتی، بدخواہی ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے کا خیال آتا ہو. اسی طرح کارپوریٹ کے انوائرمنٹ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پروموٹ ہو گیا تو دوسرے جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں اس کی پروموشن سے، اور ال فیلنگز رکھتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ وہ مثالیں ہیں کہ لوگوں کو غصہ کن وجہ سے آتا ہے. فائنینشیل لاس ہو گیا اور لاس آف اسٹیٹس ہو گیا، اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے ماضی میں، اس کی وجہ سے جب بھی میں اس آدمی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو فیلنگز ہیں ان کا روٹ کاز کیا ہو سکتا ہے. تو وہ روٹ کاز تک اگر ہم پہنچ جائیں گے تو پھر ہم شاید اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے قابل ہو جائیں کہ میرے اندر کیا پرابلمز ہیں. تو اگر کوئی مجھے کرٹیسائز کرتا ہے اور مجھے برا لگتا ہے تو ہو سکتا ہے میرے اندر تکبر ہو. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ تکبر کی وجہ سے کسی کو برا لگ جائے کہ اس کو کرٹیسائز کیا گیا. تو جس کے اندر ہیوملٹی ہوگی. اچھا، یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آج سے کئی سال پہلے میں کچھ کام کر رہا تھا، کچھ ریسرچ کر رہا تھا اخلاق کے حوالے سے، اور جو مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان کے حوالے سے کچھ ریسرچ کر رہا تھا. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر کسی کے اندر صبر کی صفت ہے یا شکر کی صفت ہے تو اس کے بیہیویئرز کیا ہوں گے، وہ صفت نظر کس طرح آئے گی اس کے بیہیویئر میں. تو اگر وہ آرگنائزیشنز کے حوالے سے تھا کہ ہم آرگنائزیشنز کے لیے ایسا ایک سسٹم بنائیں کہ ہم ان لوگوں کے اندر یہ صفات ڈیولپ کریں تو ہم انہیں بتائیں کہ ان صفات کے بیہیویئرز کیا ہوتے ہیں. تو یہ کام جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے کسی صورت میں کسی شیپ اینڈ فارم میں آ گیا تو شیخ صاحب کو دکھایا تو شیخ صاحب اس پہ خوش ہوئے. لیکن میرا ان سے ایک سوال تھا، میرا ان سے سوال یہ تھا کہ جو
جس کو تواضع کہتے ہیں، ہیوملٹی کہتے ہیں، اس کے بیہیویئرز مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کے بیہیویئرز کیا ہوں گے. اور جب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پھر میں اپنے بارے میں فکر مند ہوں کہ میرے اندر تو تکبر نہیں ہے. تو مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے. شیخ ہاشم احمد صاحب جن کا میں نے ذکر کیا تھا، ان سے میں نے بات کی کہ مجھے اس میں ہیلپ کیجیے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بہت ہی اچھی ایڈوائس دی. اور وہ ایڈوائس یہ تھی، میں جہاں موقع ملتا ہے اس کا ذکر کر دیتا ہوں. وہ ایڈوائس یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سے جا کے پوچھو. تو اب یہ ایڈوائس انہوں نے کیوں دی؟ انہوں نے یہ ایڈوائس اس لیے دی تھی کہ انسان جہاں بڑا ہوتا ہے نا، وہاں اپنا غصہ نکالتا ہے، چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو. اور اگر کوئی اس سے بڑا ہے، اس کا کوئی باس ہے، تو وہاں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور روک بھی لیتا ہے. لیکن بچے ہو گئے، ملازمین ہو گئے، سب آرڈینیٹس ہو گئے، وائف ہو گئی، تو یہاں لوگ اپنا غصہ نکال دیتے ہیں. اور تو اس لیے انہوں نے یہ مجھے مشورہ دیا تھا کہ گھر جا کے پوچھو. اچھا، میں نے پھر پوچھ بھی لیا. تو پھر میں نے شیخ صاحب کو آ کے بتایا کہ مجھے یہ جواب ملا. کہ تو شیخ صاحب اس پہ کافی حیران ہوئے کہ اس نے پوچھ بھی لیا اور وہ خوش بھی ہوئے. تو یہ جو پرائڈ ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے اندر یہ تکبر کی. اور میرا یہ خیال ہے کہ کم یا زیادہ تقریباً سب کے اندر ہی تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے. اس لیے سب کو اپنے لیے پریشان ہونا چاہیے اور کسی شیخ کے ساتھ منسلک ہو کر اس سے ایڈوائس لینی چاہیے. تو یہ تو ہو گئی پرائڈ کی ایک ایگزامپل. پھر کینہ بھی ہوتا ہے، میلس جس کو کہتے ہیں. تو اگر میرے اندر ال فیلنگز ہیں کسی کے بارے میں اور میں اسے نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کینہ ہے، بغض ہے، جس کی وجہ سے میں اس طرح سوچ رہا ہوں. تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی کے بارے میں ایسی فیلنگز رکھتا ہے، تو وہ فوراً اپنے آپ کو چیک کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے. تیسری اگزامپل جو تھی وہ ورک پلیس سے ریلیٹڈ تھی کہ کسی کی پروموشن ہو گئی اور پھر دوسرا آدمی اس سے حسد کر رہا ہے. تو اب یہ حسد کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو، حدیث کا مفہوم ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ہماری پوری زندگی عبادات میں گزر رہی ہے اور صدقات میں گزر رہی ہے اور بہت ساری نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن حسد کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے حسد سے بچنا بہت ضروری ہے. کسی کو جو میں نے حب جاہ اور حب مال کا ذکر کیا تھا کہ کسی کو رینک سے، اپنے سٹیٹس سے محبت ہے یا کسی کو اپنے پیسے سے محبت ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو غصہ آتا ہے. اگر تو اس کا رینک چلا گیا، اس کا سٹیٹس چلا گیا، سٹیٹس میں کوئی کمی آ گئی، یا اس سے کسی نے سٹیٹس کے خلاف بات کر دی، اس کو اس کے سٹیٹس جو وہ اس کا سیلف پروکلیمڈ سٹیٹس ہے اس کے مطابق اسے ٹریٹ نہیں کیا، تو پھر اسے غصہ آ گیا یا فائنینشیل لاس ہو گیا. اس کی مزید مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ آگے. اور ریزنٹفل، اگر کوئی ریزنٹفل ہے اور مجھے کوئی بہتر لفظ مل نہیں رہا تھا کہ میں یہاں لکھ سکوں، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی نے دل میں باتیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو معاف نہیں کر رہا. جب وہ معاف نہیں کر رہا تو پھر وہ سوچتا رہتا ہے نیگیٹو باتیں سوچتا رہتا ہے، اور اس کے دل میں پھر ایک تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ جب وہ معاف نہیں کر رہا تو پھر اس کی وجہ سے آگے پرابلم ہوگی. تو اس کی مثال یہ تھی کہ someone has hurt me in the past، مجھے کسی نے ماضی میں نقصان پہنچایا ہے یا مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اور میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے اور مجھے بہت انکمفرٹیبل فیلنگ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ چند صفات ہیں. اب ان کا جیسے پرائڈ ہے یا تکبر ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ہیوملٹی ہو گئی. ریزنٹفل اگر کوئی ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ معاف کرنا. تو جب آدمی معاف کر دیتا ہے تو آدمی خود سکون میں آ جاتا ہے، پیس میں آ جاتا ہے. اور اگر پیس میں نہیں ہوگا تو پھر وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوگا. تو یہ چند مثالیں تھیں. اگین ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اس لیے صرف چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے. جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ لیک آف پیشنس، کسی کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی نہیں ہوتا، تو پھر اسے غصہ آتا ہے.
اور مس گیونگز ہیں، بدگمانی کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اسے غصہ آ جاتا ہے، اب کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے فلاں نے یہ بات اس وجہ سے کی، اس وجہ سے کی، اور وہ خواہ غصہ کر رہا ہے اس کے اوپر. اور اسی طرح انتقام کا جذبہ ہو گیا. تو یہ تو چند مثالیں جذبات کی ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ریلیونٹ ہیں اور بہت سارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی انسان کے جذبات جو ہے نا وہ اپنے کنٹرول میں نہیں آ رہے. مثلاً یہ کہ ویڈیو گیمز، ایسے ایسے عجیب ویڈیو گیمز ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے اپنے ماں باپ کو مار دیا، کچھ لوگوں نے ان نون لوگوں کو، اسٹرینجرز کو مار دیا. ویسٹ میں تو ایسی کافی ساری کہانیاں، وہ سارا دن گیمز ہی کھیلتے رہتے تھے اور پھر انہوں نے اس طرح بیہیو کیا، بالکل ہی یعنی مینٹلی انسٹیبل ہو گیا. اس لیے آج کل کے گیمز میں ماں باپ کو بہت خیال کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کو کن گیمز کے ساتھ ایکسپوز کر رہے ہیں. اسی طرح موویز تو ویسے بھی نہیں دیکھنی چاہیے، لیکن جو لوگ وائلنس والی موویز دیکھیں گے وہ اور زیادہ پھر غصے کا شکار ہوں گے. سٹریس ہو گیا، ریسزم ہو گیا جس کو مطلب تعصب بھی کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں غصے کا باعث بن سکتی ہیں. اگین یہ اس کے علاوہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں کوشش کی گئی ہے موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. اب ہم تھوڑا سا اس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر میرے اندر تکبر ہو تو وہ کیا چیزیں ہوں گی جو انڈیکیٹ کر رہی ہوں گی کہ شاید میرے اندر تکبر ہے. تو مثلاً یہ کہ میں اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ، جیسے میں نے ذکر کیا، ان کے ساتھ ہارش ہوں گا اور ان کو عزت کے ساتھ پیش نہیں آؤں گا، یا ان کے ساتھ بدتمیزی کروں گا، فاؤل لینگویج یوز کروں گا، ان کے ساتھ گالیاں دوں گا. یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے اندر تکبر ہے. اب میں دوسروں کے اندر تو خامیاں دیکھوں گا، لیکن اپنی خامیاں مجھے نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ میں تکبر تو ہوتا ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا نام ہے. تو اگر کوئی ویسے ہی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو اپنی خامیاں کیسے نظر آئیں گی؟ اس لیے جو جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. آپ نے اس قسم کے جملے بہت سنے ہوں گے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، ڈونٹ یو نو ہو آئی ایم. تو یہ تو ٹپیکل ایک ایسے متکبر انسان کا ہی جملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اور وہ ہوگا بھی کوئی شاید بڑی چیز، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو سمجھنا، یہ بہت افسوس کی بات ہے. اسی طرح اپنی صلاحیتوں پر فخر کرنا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے. اگر کسی کے اندر یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کو فوراً یہ سوچنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں یہ کام کر سکا یا وہ کام کر سکا. نہ کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میری صلاحیتیں تھیں، میری صلاحیتوں کی وجہ سے جو کچھ ہے میں نے بنایا وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے بنایا ہے. تو اسی طرح وہ جو حب جاہ اور حب مال کی بات ہوئی تھی، لو فار رینک اور اسٹیٹس، تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی تھوڑی اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح حب جاہ بھی ہے اور تکبر بھی ہے کہ وہ اس میں کچھ اوور لیپس ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی سے معافی مانگے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. تو کیونکہ وہ معافی مانگنے میں چھوٹا بننا پڑتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے معافی مانگنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ لوگ بولنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اس لیے ان کی بات کاٹ دیتے ہیں اور چاہتے ہیں ان کی بات کو سنا جائے. تو یہ ایک نشانی. تو یہ چند ایک انڈیکیٹرز ہیں، سائنز ہیں، سمٹمز ہیں کہ اگر کسی کے اندر تکبر ہو تو وہ اپنا ایک ڈائگنوسس کرے، اور اگر اس قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر اسے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور اپنا علاج کرانے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ 3-4 چیزوں کو میں نے ایک جگہ جمع کر دیا. میلس جس کو ہم کینہ کہہ رہے تھے، انوی جس کو حسد کہہ رہے تھے، اور ریزنٹمنٹ جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ معاف نہ کرنا. تو اگر کسی کے اندر یہ صفات رذیلہ پائی جاتی ہیں تو وہ کس طرح بیہیو کر رہا ہوگا، اس کا دل کی کیفیات کیا ہوں گی، کہ وہ پرانی باتوں پر سوچ کے کڑ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اور اس کے اندر نفرت کی فیلنگز ہوں گی،
وہ دوسروں کے خلاف حسد کی فیلنگز رکھتا ہوگا. یعنی اگر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے گا تو اس کو اس بات پہ خوشی نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس بات پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا اور وہ چاہے گا کہ فلاں کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے. کسی اور کا نقصان اس کے دل کو خوش کر دے گا. اس کے اندر خیر خواہی کے جذبات نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے یا جس سے بھی اس کو حسد ہے، کینہ ہے، اس کے لیے بدخواہی کے جذبات ہوں گے. اور وہ اس کی انٹینشن ہوگی کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کے ساتھ اپنا بدلہ ضرور لوں گا. اس نے مجھے فلاں دن یہ کہہ دیا تھا، اب مجھے موقع ملے گا تو اس سے بدلہ ضرور لوں گا. اور غیبت تو ہے ہی. تو غیبت بھی ایک بیہیویئر ہے. تو اور بیہیویئر کے پیچھے جو ہے وہ بیماری ہوتی ہے. تو یہی وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کے اندر حب جاہ ہے، لو فار اسٹیٹس ہے، تو اس کو کیا چیز اچھی لگے گی؟ اس کو یہی اچھا لگے گا کہ اسے امپورٹنس دی جائے. وہ کرٹیسزم کو پسند نہیں کرے گا، اس کو تعریف اچھی لگے گی. وہ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کرے گا کہ اگر فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے بھی اچھی گاڑی ہونی چاہیے. فلاں کی یہ پوزیشن ہے تو میری پوزیشن اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. میرا گھر ایسا ہونا چاہیے اینڈ سو آن. اور اگر اس سے کچھ سٹیٹس چھن جاتا ہے یا اس کے سٹیٹس کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو کافی پریشانی ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کو ڈپریشن بھی بہت ہوتا ہے. اور آگے اس کی مثالیں آ رہی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں خصوصاً جن کو ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لائکس کا بہت شوق ہوتا ہے. آج کل کے کلچر میں لائکس بہت ہوتی ہے نا. تو کوئی فیس بک پہ لائکس کا شوقین ہے، کوئی انسٹاگرام پہ، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے جو بھی فضول چیزیں ہیں. تو اور شوبز کے لوگوں کا اس سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ مجھے وہ امپورٹنس نہیں مل رہی یا لوگ مجھے اتنا لائک نہیں کر رہے جتنا فلاں کو کر رہے ہیں، تو پھر وہ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ان کا بیہیویئر بڑا عجیب سا ہوتا ہے. ان کی خبریں بھی آپ غور کیجیے گا عجیب سی ہوتی ہیں. وہ صرف خبر میں آنے کے لیے کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے ہیں. میرا تو خیر شوبز وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب آدمی اخبار پڑھتا ہے تو اس کے سامنے انٹرنیٹ پہ مختلف چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہیں. تو پھر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ شوبز کے لوگ کیسی عجیب عجیب فضول باتیں کرتے ہیں تاکہ صرف اخبار میں ایک سرخی لگ جائے، میرا نام آ جائے وہاں پر کہ میں نے یہ کہا. لو فار برانڈز، تو برانڈز میں بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کلودنگ کے ڈیزائنر برانڈز ہو یا جو بھی. میرا تو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ اور unnecessary spending such as کلب ممبرشپس، خواہ کی اسپینڈنگ کرتے ہیں، کلب ممبرشپس لیتے ہیں تاکہ ہم نظر آئیں کہ ہم فلاں کلب کے ممبر ہیں اور لوگ ہمیں دیکھیں. اور ایسا نہ ہو کہ جو فلاں ایلیٹ کلب ہے اس میں وہ تو جا رہا ہے لیکن میں نہیں جا رہا. تو اس لیے بس بالکل فضول زندگی گزارتا ہے. اور مال کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کے کیا انڈیکیٹرز ہیں کہ دل جو ہے وہ اٹس کانسٹنٹلی انگیجڈ ود بزنس اور پروفیشن. آپ جو بھی جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں اس میں آپ کا دل جو ہے وہ اسی میں انگیجڈ ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو اپنے کاروبار کی پریشانی ہے کہ وہ فلاں بزنس کا کیا ہوا، فلاں آرڈر کا کیا ہوا. اور گھر میں بھی آ گئے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو دل جو ہے وہ اپنے بزنس یا پروفیشن میں ہی لگا ہوا ہے. تو یہ اس کی ایک نشانی ہے. ان لافل سورسز آف ارننگ، اب جب ایسا ہوگا کہ مال سے اتنی محبت ہو جائے گی تو پھر اب یہ فکر بھی نہیں رہے گی کہ میرا مال جائز ہے یا ناجائز ہے، اور پھر وہ ناجائز بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ ایسا آدمی جو ہوگا وہ نیکیوں پر یا نیک کاموں پر خرچہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے گا. اور حقوق العباد میں ایسا آدمی بہت کمزور ہوگا. تو یہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا نا، یہ ان چیزوں کا تعلق دل کی بیماریوں سے تھا. ہماری دل کے اندر ایسی اس معاشرے میں بھی
معاشرہ بھی رسپانسبل ہے کسی حد تک، لیکن یہ کہ آج کل کا جو دور ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہم سوسائٹی سے ہمارے دل میں داخل ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے اندر منفی جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور غصہ انہیں منفی جذبات میں سے ایک ہوتا ہے، اگر تو ناجائز ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا پرابلم کچھ اور ہے، تو ہم اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ریوالو انہی چیزوں کے آس پاس کرے گا۔ تو اب دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ری ایکٹیو وکٹمز ہوتے ہیں اور کچھ پرو ایکٹیو ماسٹرز ہوتے ہیں۔ تو ہم پہلے ان کو سمجھیں گے یہ ہوتے کون لوگ ہیں، اور پھر ان کی لائف کس قسم کی ہوتی ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ اب ایک طرف لکھا ہوا ہے گیٹ اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے گیو۔ تو یہ گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ سائڈ پر جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی کی جو تمام تر توجہات ہوتی ہیں وہ اسی طرف ہوتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے میرے رائٹس مل رہے ہیں نہیں مل رہے، میرے ساتھ فلاں نے کیا کیا۔ تو ہم اس کا تھوڑا سا ایک انالیسس کریں گے۔ بیچ میں آپ سمجھیں آپ خود ہیں، اور یہ ادر جو لکھا ہوا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا میں آس پاس جو بھی لوگ ہیں وہ ادر ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہیں آپ لیفٹ سائڈ پہ تو نہیں ہے، اور اگر لیفٹ سائڈ پر ہے تو ہم آپ کو رائٹ سائڈ پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے ہم سمجھیں گے لیفٹ سائڈ ہے کیا۔ لیفٹ سائڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی گرائپس ہوتی ہیں، ان کو زندگی سے شکایات ہوتی ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، میری تعلیم ایسی رہ گئی، میری پروموشن وقت پہ نہیں ہوئی، میری فیملی ایسی ہے، اینڈ سو آن، میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا، اینڈ سو آن۔ تو ان کو لائف سے شکایات ہوتی ہیں، اور پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں گیٹ والا پورا دیکھوں، ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو لوگ گیو پہ بلیو کرتے ہیں یا گیو والی سوچ رکھتے ہیں، ان کو اپنی لائف میں شکایات ہوتی ہیں، گرائپس ہوتی ہیں۔ جو لوگ اب رائٹ سائڈ پہ آ جائے، جو لوگ گیو والی سوچ رکھتے ہیں ان کی لائف میں گولز ہوتے ہیں، یعنی وہ فیوچر اورینٹیڈ ہوتے ہیں۔ جن کی گرائپس ہوتی ہیں وہ پاسٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا۔ جبکہ رائٹ سائڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گولز ہوتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، یعنی فیوچر میں میرا فیوچر کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب ماضی کو تو بدل نہیں سکتے نا، ماضی میں تو جو ہو گیا، لیکن فیوچر کے لیے تو آج ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے گولز ہوتے ہیں۔ اب دوبارہ لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی نیڈز ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے آئی فون چاہیے فلاں والا ماڈل، اور مجھے خواتین کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، جولری وغیرہ، اور مردوں کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کریئر کے حوالے سے اور پیسے کے حوالے سے۔ تو ان لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں، نیڈز ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی ویلیوز ہوتی ہے۔ جو لوگ گفٹ پہ بلیو کرتے ہیں ان کی ویلیوز ہوتی ہے۔ ویلیوز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ویلیوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں فرض کیا میری ویلیو سچ ہے اور میں سچ بولنا پسند کرتا ہوں، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری نیڈ کیا ہے۔ اگر میری ویلیو کی وجہ سے میری نیڈ پوری نہیں ہو رہی تو پھر میں اپنی نیڈ کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں اپنی ویلیو پر قائم رہوں گا۔ تو جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ کبھی کبھار دنیاوی نقصانات اٹھاتے ہیں، لیکن وہ سچ پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ یا میری ویلیو ہے میں سادگی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب میرے سامنے بہت ساری اس میٹیریلسٹ ورلڈ میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، گلیمرس چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ میری ویلیو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سے زندگی گزاری، تو بھلے میرے پاس بہت پیسہ ہو لیکن میں اپنی زندگی سادگی سے گزاروں گا۔ ٹھیک ہے کسی کے پاس ہوں گی بہت اچھی گاڑی ہوگی، بہت اچھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے اچھی گاڑی رکھنا، لیکن یہ کہ اگر کوئی سادگی والی ویلیو کو پہ کھڑا ہے تو پھر وہ اس طرح بیہیو کرے گا۔ تو اسے تیسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ کہ یہ لوگ اپنے رائٹس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میرا حق
میرا حق, مجھے فلاں حق نہیں ملا, میرا یہ حق ہے, میرا انکریمنٹ میرا حق ہے, میری پروموشن میرا حق ہے, میری سیلری بڑھنی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. رائٹ سائڈ پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. مجھے کیا کرنا ہے, دوسروں کے کیا رائٹس ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں, تو میں اپنے فرائض, اپنی ڈیوٹیز کو پورا کروں گا. تو اب دیکھیں جو لیفٹ سائڈ والا ہے وہ جو چیز مانگ رہا ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے نہیں, اور رائٹ سائڈ والا جو چیز دینا چاہتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو ان دونوں میں یہ ایک بیسک فرق ہو گیا کہ ایک جو ہے وہ دوسروں سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اور جو رائٹ سائڈ والا ہے وہ اپنے آپ سے کچھ کمٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنی ہے. لہٰذا جب لیفٹ سائڈ والا جو ہے وہ اس کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہے تو وہ ویک ہو گیا. آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, وہ ویک ہو گیا کیونکہ اس نے اپنا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے رائٹس جو ہیں وہ دوسروں نے پورے کرنے ہیں, جبکہ یہ تو کہہ رہا ہے میں تو جو چاہوں کر سکتا ہوں, مجھے تو ڈیوٹیز پوری کرنی ہے, تو میں پاورفل ہو گیا. اب میرے لیے تو میرے فرائض پورا کرنا تو میرے ہاتھ میں ہے, تو میں تو وہ پورے کر سکتا ہوں, اس لیے میں پاورفل ہوں. لیفٹ سائڈ والا ڈسکنٹینٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کے رائٹس آپ کو پورے مل جائیں, یہ تو اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی شکایت کسی نہ کسی سے رہے گی آپ کی. اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کی گرائپس بھی انفلفلڈ رہیں گی, نیڈس بھی انفلفلڈ رہیں گی, رائٹس بھی انفلفلڈ رہیں گے. لہٰذا آپ ڈسکنٹینٹ ہوگا آپ کی زندگی میں, بے سکونی ہوگی. لیکن اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے رائٹ سائڈ والی, تو پھر آپ کی زندگی میں فلفلمنٹ ہوگا, سکون ہوگا. اور یہاں پر آپ اب دوبارہ لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کانفلکٹ ہے. تو یہ والی جو زندگی ہے اس میں کانفلکٹ ہی کانفلکٹ ہوتا ہے, کبھی اس سے کانفلکٹ, کبھی اس سے کانفلکٹ. اور اگر آپ یہ بھی سوچیں نا کہ رائٹس کے جو موومنٹس ہوتے ہیں, جیسے یہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی گروپس, یا اب تو پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی ہونے لگا ہے کہ ڈاکٹرز بھی اپنے رائٹس کے لیے موومنٹ چلا رہے ہیں, اور لائرز بھی چلا رہے ہیں, اور شاید ٹیچرز بھی چلا رہے ہیں, کوئی بھی نہیں بچا جو رائٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ کانفلکٹ ہوتا ہے, پھر وہ پولیس آتی ہے اور وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی آتی ہے, تو کانفلکٹ ہوتا ہے. جبکہ یہ تو رائٹس مانگ ہی نہیں رہا, یہ تو اپنی زندگی سے خوش ہے, یہ تو اس پہ فوکس ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے, میری کیا ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ کانفلکٹ میں نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہارمنی میں ہوتا ہے, پیس میں ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ہے لیفٹ سائڈ والا وہ ایونچولی وکٹم بن جاتا ہے, حالات کا شکار بن جاتا ہے. اور یہ جو ہوتا ہے یہ ماسٹر ہوتا ہے, یہ اپنی زندگی کا چارج اس نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, نہ کہ یہ دوسروں کو بلیم کر رہا ہے. لہٰذا یہ والی زندگی ناٹ ان کنٹرول والی زندگی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ والی زندگی ان کنٹرول ہے. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہیں بہت سارے جو ممکن ہے کہ ہوں, تو پھر وہ یہ سوچے کہ میں اپنے مسائل کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں, واٹ از دا گول, اس کو میں ٹھیک کیسے کروں, یہ مسئلہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پھر باقی رائٹ سائڈ والی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی میں لے کر آئے, تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا اسٹریس انشاءاللہ سونر اور لیٹر, اگر اس کی لائف میں کوئی اسٹریس ہے, اینگر ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر آف اٹ انشاءاللہ. اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ whatever blessing Allah opens for the people, there is none to hold it back, and whatever he holds back, there is none to release it thereafter. He is the mighty, the wise. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں کچھ دینا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ تو ہمارا ایمان زبانی تو ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارا ایمان ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کچھ نہیں دینا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, کبھی کوئی خوشخبری ہوتی ہے, اچھی بات ہوتی ہے, کبھی کوئی ڈسٹریسفل بات ہوتی ہے, دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کرنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں ڈیلیبریٹلی ان سچویشنز میں ڈالتے ہیں کہ ہم ان سچویشن سے کیسے نکلتے ہیں. اگر ہم ان سچویشن سے اس طرح نکلے کہ ہم اللہ سے اور بھی قریب ہو گئے تو ہم کامیاب ہو گئے. اور اگر ہم نے شکایت کی, یہ لیفٹ سائڈ والی اپروچ ہم نے لی اور ناشکری کر دی, تو پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کارپوریٹ ورلڈ کی گرائپس کیا ہوتی ہیں؟
कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ग्राइप्स ही होती हैं कि जी मेरी सैलरी इतनी कम क्यों है, और हर किसी की यही शिकायत होती है कि मुझे प्रमोशन नहीं मिली, रिजवान को प्रमोशन मिल गई, किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, ऑफिस में पॉलिटिक्स हैं जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और मेरा और यहाँ तो फेवरेट्स ही आगे बढ़ते हैं, पर्ची वाला ही सिस्टम चलता है, वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें सबके सुनने में आती होंगी। बस ये याद रखें कि अगर ये कभी सोच आए तो आप लेफ्ट साइड पे बिहेव कर रहे हैं, राइट साइड पे बिहेव नहीं कर रहे हैं। अगर राइट साइड पे बिहेव करना होगा तो कैसे करना होगा। अच्छा जी, तो हम आमतौर पर किस तरह रिएक्ट करते हैं कि एक स्टिमुलस आया और मैंने रिएक्ट कर दिया। तो अभी मैं एक आम सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि अगर मुझे भूख लगी तो मैंने खाना खा लिया, तो स्टिमुलस आया और रिस्पांस क्या था, मैंने खाना खा लिया। इसी तरह कोई अनप्लेजेंट बात हो गई, किसी ने मुझे बदतमीजी से बात कर दी, तो मैंने भी उसको बदतमीजी से जवाब दे दिया या कोई गाली दे दी। इस किस्म का रिस्पांस हो सकता है। तो ये तो यूजुअली लोग इस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हमारा रिस्पांस किस तरह होना चाहिए कि अगर स्टिमुलस आता है, कोई अनप्लेजेंट बात हो जाती है, तो हम पॉज करेंगे कि इस वक्त मुझे करना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी डन, और फिर मेरा रिस्पांस आना चाहिए जो कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना कि नी जर्क रिएक्शन हो। तो जैसे अप्रोप्रिएट रिस्पांस खाने वाली मिसाल में क्या होगा कि मैंने आम दिनों में मुझे भूख लगी, मैंने खाना खा लिया, लेकिन आम दिनों में भी मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा फिर खाना खाऊंगा। या अगर रमज़ान के दिन आ गए तो फिर, और दोपहर 2 बजे का वक्त है, तो मुझे भूख लगी तो मैं क्या खाना खाऊंगा? नहीं, मुझे याद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोक दिया मुझे खाने से, तो मैं रुका रहूंगा, और जब इफ्तार का वक्त हो जाएगा तो मैं अप्रोप्रिएट रिस्पांस जो है वो फिर ले लूंगा। इसी तरह जिंदगी में जितने भी नागवार वाकयात आते हैं, उस वक्त हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी है कि बीच में एक पॉज जो है वो मैं देने के काबिल हो जाऊं, तो इंशाल्लाह फिर बेहतरी आ जाएगी। तो ये मैं सेल्फ डायग्नोसिस करवा नहीं रहा, ये आप बाद में खुद कर लीजिएगा। करना आपको ये है कि कोई सिचुएशन सोचें अपने माजी में जिसमें आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, और आज आप रियलाइज करते हैं कि वो गुस्सा गलत कर दिया था, तो उस सिचुएशन का एनालिसिस करें कि ये क्यों हुआ था, मैंने ऐसा क्यों किया था। तो आज जो कुछ भी सीखा ना, उसकी रोशनी में एक एनालिसिस करें कि ऐसा क्यों हुआ था, मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया था, और उसकी क्या ये रूट कॉज तो नहीं था, और अगर मेरा सही रिस्पांस होता तो वो क्या होना चाहिए था। तो ये एक्सरसाइज आप बाद में इंशाल्लाह कर लीजिएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कुछ मिसालें हैं कि उन्होंने उनका जब बीच में पॉज था तो वो क्या था, जबकि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिसमें आम आदमी होता तो वो तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जो ऑफर थी उसको एक्सेप्ट कर लेता कि ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जा रहा था, उनके पीछे बच्चे लग गए, उनको पत्थर मारने शुरू कर दिया, उनको लहूलुहान कर दिया। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए कि अगर आप कहें तो इन पर अजाब नाजिल कर दिया जाए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए दुआ फरमाई। तो ऐसी हालत में जबकि शदीद गुस्सा आ सकता था, उस हालत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुआफ़ फरमाया और दुआ फरमाई उनके लिए। फिर दूसरा वाक़या है फ़तह मक्का का कि अब जब फ़तह मक्का का वक़्त आ गया और मक्का फ़तह हो गया, और ये वो वक़्त था जब मुसलमानों को अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी, किस तरह उनको तकलीफ़ पहुँचाई गई, उनके ऊपर ज़ुल्म किए गए, उनके प्यारों को मारा गया, क्या क्या कुछ ज़ुल्म नहीं हुआ, उनका बॉयकॉट किया गया, इकोनॉमिक बॉयकॉट किया गया। तो अब तो मुसलमानों का जज़्बा जो था वो इंतकाम का जज्बा जो था उनके दिल में भरा हुआ था। तो कुछ सहाबा की आवाज़ आई कि अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, यानी आज बदले का दिन है, आज जंग का दिन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने उन्होंने फरमाया कि अल यौम यौमुल मरहमा, तो यानी आज माफ़ करने का दिन है, रहम करने का दिन है। तो जब ये आवाज़ सहाबा ने सुनी तो फिर ज़ाहिर है सबके दिल ठंडे पड़ गए। और तो ऐसा मौका जिस वक्त के आम आदमी का दिल भी सख्त हो जाए, जिसका नरम हो उसका भी दिल सख्त हो जाए, उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था वो क्या था।
ایک اور مثال ہے، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، یہ بعد میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. تو اینگر سے یا غصے سے کیوں بچنا چاہیے؟ تاکہ ہم پچھتاووں سے بچ سکیں، تاکہ ہماری صحت اچھی رہے، تاکہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں آپس میں، خصوصاً وہ تعلقات جو ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ہماری فیملی ہو گئی، ہمارے قریبی لوگ، ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہو. جتنے لوگوں کا غصہ زیادہ ہوتا ہے ان کی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، ان کی ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے، اور ان کی کوالٹی آف لائف ایونچولی بہت ہی خراب ہو جاتی ہے. اور یہ کہ اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں تو ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. وہ کیسے ہم آگے دیکھیں گے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، ہم لوگوں کو معاف کریں اور اللہ ہمیں معاف فرما دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ who spend in the cause of Allah during ease and hardship and who restrain anger and who pardon the people and Allah loves the doers of good. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. ان کی صفات میں یہ صفت بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، روک لیتے ہیں. کاظمین الغیظ. تو اگر ہم میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے بنیں اور غصے کا صحیح استعمال کرنے والے بنیں، تو پھر ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ and those who avoid the major sins and immoralities and when they are angry they forgive. تو یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کم از کم 2 جگہ تو اس کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ لا تغضب ولک الجنہ، کہ غصہ چھوڑ دو اور جنت تمہاری ہے. تو دیکھیں اب یہ کتنا بڑا انعام ہے غصہ چھوڑنے کا. اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ whoever represses anger even though if he wanted to carry it out he could have carried it out. یعنی اگر کسی کے پاس، کسی کو یہ طاقت بھی حاصل تھی کہ وہ اپنے غصے پر عمل کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا، then Allah will fill his heart with being pleased on the day of judgment. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رضا سے بھر دیں گے ججمنٹ ڈے میں. تو اب ہم اس پر آ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہے، اس میں مجھے فلاں چیز میرے لیے یوزفل تھی، لیکن یہ کہ اگر ایک 10 پوائنٹ پریسکرپشن ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں کہ ہمیں غصہ اگر جب ہمیں آ جائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو کچھ ہمیں احادیث سے اس میں گائیڈنس ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ تعاوذ پڑھیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اگر کبھی بھی کسی کو غصہ آئے تو فوراً اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. اسی طرح جب غصہ آ جائے تو ہمیں رک جانا چاہیے. ڈو ناٹ اسپیک اور رائٹ لیٹرز، ای میلز، میسیجز. اس وقت ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں جس وقت غصہ آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت آپ غلطی کر سکتے ہیں. اگر زبان سے بولیں گے تو زبان غلطی کرے گی، اور اگر کوئی ای میل وغیرہ لکھیں گے تو اس میں بھی آپ غلط بات لکھ سکتے ہیں. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ای میل اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ کے سیو کر لیں، اور اگلے دن یا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو دیکھیں میں نے کیا لکھا تھا، غلط تو نہیں لکھا. اور پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر آدمی اس کو ٹھیک کرتا ہے. تو اچھا، یہ جو ہے کہ ڈو ناٹ اسپیک، تو اس کا بھی ہمیں گائیڈنس جو ہے وہ حدیث سے مل رہی ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ اگر کسی کو، تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ. تو یہ بھی ایک اسی طرح اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں اور کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اور وضو کر لیں، پانی پی لیں. اللہ کے غصے کے بارے میں سوچیں کہ اللہ کا غصہ کتنا خطرناک ہوگا. تو میں اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لوں اور اس شخص سے دور ہو جائیں جس کے اوپر غصہ آیا ہے. یہ اکثر صورتوں میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس سے دور ہو جائیں تاکہ آپ ایکشن سے دور ہو جائیں. اگر آپ اس کے قریب ہوں گے تو آپ ایکشن سے بھی قریب ہوں گے. لہٰذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے دور ہو جائیں. ہولڈ بیک ان فرسٹ انسٹنس اف نیسیسری، ایکسپریس اینگر when not angry. تو آپ فوراً غصہ نہیں کریں،
بلکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں غصہ کرنا ضروری ہے تو آپ اپنے غصے کو ڈیلے کر دیں. کیوں ڈیلے کر دیں؟ اس لیے ڈیلے کر دیں کہ جب ابھی تو غصہ آیا ہوا ہے تو کوئی بھی غلط بات ہو سکتی ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے. تو اپنے آپ کو روک لیں، ریسٹرین اینگر کر لیں، اور بعد میں کیونکہ آپ کو اس چیز کو ٹھیک بھی کرنا ہے. فرض کیا آپ کو اپنے بچے پر غصہ آ گیا ہے اور بچے کی کوئی اصلاح کرنا ضروری ہے، یا کوئی ملازم ہے جس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، تو آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں اس نیت سے کہ بعد میں اس کی اصلاح کروں گا ضرور، اپنے غصے کا اظہار ضرور کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا تو میں بات صحیح کروں گا، غلط نہیں کروں گا، کوئی زیادتی نہیں کروں گا انشاءاللہ. اچھا، آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پر غصہ کر دیا ہے تو اب کیا کریں؟ اس سے معافی مانگیں. مطلب غلط آپ نے غصہ کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اس سے معافی مانگیں. اور اگر آپ نے اسے پبلکلی تکلیف پہنچائی ہے، پبلکلی غصہ کیا ہے، تو پھر پبلکلی معافی مانگیں. اپنے آپ پر پینلٹی بھی لگائیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ٹھیک کرنے کا پروسیس ہے کہ آہستہ آہستہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کوشش کر رہا ہے تو پھر ان کی مدد بھی آتی ہے. تو اب آپ اپنے آپ کو پینلٹی لگا رہے ہیں، یعنی فرض کہ آپ نے 1000 روپے صدقہ نکال دیا تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ بہت ضروری ہے، 10th پوائنٹ بہت ہی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو خود حلیم ہیں، یعنی غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، بردبار ہیں، تحمل والے لوگ ہیں، ان کی کمپنی میں بیٹھیں. اور یہ نیک لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے. تو یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں جن سے آپ گائیڈنس لے سکیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے پوچھیں اپنے اپنے جذبات، جو بھی ایسی صفات رذیلہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، ان سے رہنمائی حاصل کریں. کچھ دعائیں ہیں، تو ایک تو یہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے آ گئی کہ when a person is angry and says I seek refuge with Allah، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیا اس نے تو اللہ تعالیٰ اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیں گے. اسی طرح یہ دوسری دعا ہے کہ I ask you to make me true in speech in times of pleasure and of anger. اور اگر کوئی وہ پڑھتا ہے مناجات مقبول تو وہ تو بہت ہی اچھی کتاب ہے، تو اس میں تقریباً یہ ساری دعائیں آ جاتی ہیں. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. Oh Allah, make me patient and make me grateful and make me insignificant in my own eyes and significant in the eyes of mankind. Oh Allah, I seek refuge in you from evil character, evil actions and evil desires. تو سمری یہ ہے کہ anger can be used in a positive manner. Poor akhlaq can be a major cause of impermissible anger. We all need to work on our akhlaq in order to improve our lives. Allah loves those who restrain their anger. تو اس میں ایک بات میں اور ایڈ یہ کر دوں کہ آج کے سیشن سے جب یہ ایک سیشن اب کے کمپلیٹ ہو گیا تو ہم یہ سوچیں کہ میں اگر میرے اندر غصہ ہے اور ایسا غصہ ہے جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو اسی غصے کو میں یوز کروں گا اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے. اور اخلاق کسی ایک صفت کا تو نام ہے نہیں، اخلاق میں تو بہت ساری صفات آ جاتی، تو میں وہ ساری صفات دیکھوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں اور ان سب صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا. تو پھر انشاءاللہ میرا یہ پرابلم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقت پر ہو گیا. اب اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں یا ویسے پوچھ سکتے ہیں. اچھا جی، تو سوالات کوئی نہیں ہے تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا. اور
کوئی فیڈ بیک ہو تو وہ ضرور دے دیجیے گا، اور ایسا فیڈ بیک جو ٹیسٹیمونیل کے طور پر لکھا جا سکے تو وہ پھر آپ اس میں واٹس ایپ کا جو گروپ ہے اس میں لکھ دیجیے گا۔ یہ گروپ جو ہے میں آپ کو اس میں کچھ کوشش کروں گا 2 کتابیں بھیج دوں جو بہت یوزفل ہیں تو وہ آپ کو مل جائیں گی۔ 3-4 دن کے بعد یہ گروپ کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ، تب تک آپ کوئی فیڈ بیک ہو تو دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ سیشن جو ہے انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گا، تو آپ دوبارہ بھی دیکھنا چاہیں تو بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا۔ اصل میں وقت کم تھا تو اس لیے کوئی سرگرمی نہیں ہو سکی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔